بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قرابت داروں اور تاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صبح بخیر. اور سحری ٹرانسمیشن رمضان عشق ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی اس وقت قاری اسد الحق صاحب نے اور آپ نے سماعت کی. جو ان کا متن ہے، جو ان کا ترجمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پرائرٹیز جو ہیں انسان کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی ہماری جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سے، وہ بہت کلیئرلی بتا دی ہیں. یعنی سب سے پہلے حقوق اللہ، جس کی کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے مانگا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے. اور جب یہ انسان اس پہ قائم ہو جاتا ہے اور اس کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو بھلے وہ جلوت میں ہے یا خلوت میں، اکیلا ہے یا مجلس میں، بہت سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، پھر اس کو احکام ہے کہ وہ اس معاشرے میں جس میں وہ رہتا ہے
اس میں مختلف لوگ جن کی ان سے رشتہ داری ہے، جن سے اس کا ملنا جلنا ہے، جن سے اس کی ایک دفعہ زندگی میں ملاقات ہو رہی ہے یا جس سے زندگی میں روز روز کی ملاقات ہے، ان کے ساتھ کس ادب آداب سے، کس طور طریقے سے، کس قرینے اور سلیقے کے ساتھ اس نے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. اور حقوق العباد کا تذکرہ جو ہے ہمیں جا بجا ملتا ہے قرآن حکیم میں، اور اس میں تخصیص نہیں کی گئی کہ اس انسان سے جس کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس انسان سے جس کے ساتھ اچھی بات نرمی سے کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا تعلق کس مذہب سے ہوگا، کیا وہ اللہ کو مانے گا یا نہیں مانے گا، کیا وہ خود ایک اچھا انسان ہوگا یا ایک برے انسان کے ساتھ بھی ہمیں یہ تمام معاملات اختیار کرنے کا حکم ہے. اس کے بارے میں بہت واضح احکامات ہیں. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا تمام انسانیت کو بچایا. وہ ایک انسان جو ہے اس کا کسی فرقے سے، کسی قبیلے سے، کسی خاص علاقے سے تعلق ہونا ضروری نہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو قابل تکریم پیدا کیا. آج ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن اسلام جو کہ ہیومن رائٹس کا پورا ایک چارٹر لے کر آیا جس میں غلاموں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ضعیفوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، اپنے والدین کے حقوق. آج پوری دنیا میں فادرز ڈے کی بڑی بات چیت آپ نے سنی، اور کیوں نہ سنی جائے، اچھی بات ہے. چلیں اس بہانے ہی صحیح کم از کم ہم ایک دن ضرور اس چیز پہ فوکس کر لیتے ہیں کہ وہ بہت پیارے رشتے جنہوں نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، ہم اپنی زندگی میں سے ایک دن ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور ان کو تھینک یو کہہ سکیں. لیکن والد کا جو حق ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ والد کے بارے میں، تو آپ والدین کے بارے میں، اور قرآن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جہاں جہاں تذکرہ ہوا ہے وہاں والدین کا ہوا ہے، یعنی دونوں کا تذکرہ ہوا ہے اور دونوں کے بارے میں یہ حکم آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو ہمیں بتایا ہے، کچھ احادیث مبارکہ میں اس میں کچھ ایڈیشن بھی ہے، لیکن کچھ احادیث مبارکہ میں یہ ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ کن 3 لوگوں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، تو جو بتایا گیا اس میں مظلوم کی، مسافر کی اور باپ کی جو اولاد کے حق میں کرے، اور کچھ احادیث میں مسافر کی بھی اسی طرح سے تذکرہ کیا گیا. یہ وہ تمام انسانیت کے مقامات ہیں جہاں پر ہمیں کلیئر احکامات ہیں. آج ہم نے انہی کے بارے میں بات کرنی ہے، حقوق العباد کے بارے میں بات کرنی ہے، اور ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیسے ہم نے جینا ہے، کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جن کا ہم پہ حق ہے، اور کیسے ان حقوق کو ادا کرنا ہے. آج میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، شکریہ تشریف لانے کا. اور ہمارے ساتھ ہمارے مولانا آذر الاسلام صاحب ہیں، جامعہ اشرف المدارس سے فارغ التحصیل ہیں اور امام و خطیب بھی ہیں. اور میرے ساتھ معروف اسکالر ہیں ہماری ثروت عسکری صاحبہ. ہم آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ٹی وی شوز کے حوالے سے بھی اور آپ کی ماشاءاللہ سے علمیت کے حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ ہماری شیف سمینہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کیا بنائیں گی آج سحری کے لیے؟ آج ہم بنائیں گے چنے بھٹورے. چنے بھٹورے. ہاں اچھا، میں سوچ رہی تھی انہوں نے مجھے میک اپ روم میں بھی آپ نے بتایا، میں نے کہا یہ کون سی ڈش ہے، پھر مجھے یاد ہے اس کو پنجابی والے جب بولتے ہیں نا تو اسے پٹھورے بولتے ہیں. پٹورے بولتے ہیں. تو اس سے مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چیز. تو آج آپ پٹھورے بنانا سکھا رہی ہیں؟ انشاءاللہ وہ بنانا سکھائیں گے، آپ دیکھیے گا. لیکن وہ تو کوئی بڑی مشکل سی ریسیپی، مشکل سی چیز ہوتی ہے. مشکل کچھ بھی نہیں ہے، اگر انسان کرنا چاہے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور یہ چنوں کے ساتھ اچھا کمبینیشن ایک رہتا ہے. جیسے پوری ہم بناتے ہیں ذرا آئلی ہو جاتی ہے، یہ اتنے آئلی نہیں بنتے، اور سلائڈ اس میں خمیر ڈال کے بنایا جاتا ہے. اچھا، تو بڑی اچھی بنتی ہے، سافٹ بنتی ہے. یعنی جن خواتین نے آج آپ کو سن رہی ہے اور انہوں نے یہ بنانا ہے تو کن چیزوں کو ابھی سے تیار کر کے رکھ لیں تاکہ ہم کچن میں جائیں؟ چنے تو میرا خیال ہے کہ سارے گھروں میں بوائل ہوئے ہوئے رکھیں، کیونکہ چاٹ وغیرہ بنتی ہے. تو اس لیے سحری کے وقت آپ نکال کے رکھ لیجیے، اور اس کے بعد آٹا بھی اسی وقت گوندیں، 10 منٹ میں آٹا تیار ہو جاتا ہے. اچھا، اور آٹے میں کچھ خاص چیزیں ڈلنی ہیں؟ نہیں، کوئی خاص ایسی نہیں، وہی جو گھر میں نمک ہوتا ہے، تیل ہے، دہی ہے، اور اگر ایسٹ ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو پھر اس میں بیکنگ پاؤڈر شامل کر دیتے ہیں. بیکنگ پاؤڈر بھی نہیں ہے تو کھانے کا سوڈا تو آج کل ہر گھر میں، کیونکہ پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈل سکتا ہے اس کے اندر. ڈالنے کے بعد گرم پانی سے گوندتے ہیں آٹا، اور جیسے ہم پوریاں بیلتے ہیں، پوری گول بنتی ہے، یہ سلائٹلی اوول شیپ میں بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. بنانے کے بعد اس کو ہم فرائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک جیسے پوری کے ساتھ ایک جو چنے کا سالن ملتا ہے وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے، یہ اس سے خاصا ڈفرنٹ ہوگا. ہاں، اس میں اناردانہ پڑے گا اور باقی مسالے جات پڑیں گے، یہ بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ. تو آپ تیار رہیے گا، اور اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آج ہی بنا لیجیے، ورنہ کل یا آج شام افطار پہ آپ ضرور یہ چنے بھٹورے جو ہے ٹرائی کر سکتی ہیں، جنہیں ہماری شیف سمینہ چنے بھٹورے ہے نا. لینگویج کا پتہ ہے، یہاں کراچی میں بھٹورے کہا جاتا ہے، بھٹورے بھی کہا جاتا ہے، بھٹورے بھی کہا جاتا ہے، بھٹورے بھی کہا جاتا ہے. اور کیا کہا جاتا ہے؟ بھٹورے. جی. اچھا، واہ، جو نام پسند ہے آپ کو، جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، وہی بنا لیجیے. اچھا، ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب ہیں، شکریہ تشریف آوری کا. حمد و نعت کے لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے. اور ہمارے ساتھ طاہر علی اور ماہر علی نظامی قبال اور ہمنوا بھی ہیں. آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. حمدیہ کلام سے اگر ہم شروع کرنا چاہیں تو محمد زبیر
کیا سنائیں گے؟ اے خدا اے مالک ارض و سما کس سے مانگے اب مدد تیرے سوا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا مشکل میں ہم نے تیری میرے مولا مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا اور تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو میرے مولا چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو ہو جائے ہم پہ مولا ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا اور حاجت روا بھی تو ہے اور مشکل کشا بھی تو ہے میرے مولا مشکل کشا بھی تو ہے اور مالک تیرے کرم پر مالک تیرے کرم پر ایمان ہے ہمارا اے بے کسوں کے